مولویت سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ مذہبی مزاج سے دوری کا نتیجہ ہے۔ وہ مسلمان ہمارے بھائیوں کوئی غیر نہیں تھے، لیکن دماغ میں ایک سوچ آئی بس یونان جانا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی افسوس کی بات، وہ بھی تنقید کے لیے نہیں افسوس کے لیے کہتا ہوں، وہ باپ بیٹا بھی مسلمان تھے جنہوں نے 15 کروڑ روپیہ لگا کر کے ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے سمندر میں گئے اور موت کو خرید لیا۔ 15 کروڑ روپیہ لگا کر ساری رات موسیقی سنتے رہے اس خوشی کے اندر کہ ہمارے جناب ٹکٹ ہو گئے، ہم نے اب دوست جو ہے وہ پانی میں جو چلنے والی کیا اس کو کہتے ہیں، اس کو ہم نے بک کروا لیا، صبح ہمارا سفر ہے، رات کو اندھیرے میں موسیقی لگا کر خوش ہوتے ہیں۔ 15 کروڑ روپیہ لگا کر کے دو باپ بیٹوں نے موت خریدی۔ کیا اللہ نے تمہیں دولت اس لیے دی تھی کہ تم ٹائٹینک کو دیکھنے جاؤ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے اگر کچھ دیا ہے تو روزہ مبارک کی زیارت کرو، بیت اللہ شریف کی زیارت کرو، والدین کی زیارت محبت کے ساتھ حج کا ثواب ہے، نیکیاں ملتی ہیں، روزانہ اٹھ کر کے والدین کی زیارت کرو، اکابر علماء کی زیارت کرو، اولیاء اکرام کی زیارت کرو، قرآن کریم کی زیارت کرو۔ اللہ نے ہمیں سوچ، فکر، دولت اور یہ صلاحیتیں ان چیزوں کی زیارت کے لیے دی ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر 15 کروڑ لگا کر کے ٹائٹینک کو دیکھنے جا رہے ہیں، کل مرنے کے بعد اللہ یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ ٹائٹینک ٹوٹ گیا ہے، اس کا ملبہ موجود ہے یا نہیں موجود؟ وہاں تو ایمان کا سوال ہوگا، من ربک من نبیک من دینک۔ جب ادھر نسبت ہوگی، رخ ہوگا تو تب جواب دے سکیں گے نا، ورنہ اچھا خاصا مسلمان دیندار جب آپ کو پتہ ہے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، اس کو دعائیں بھی بھولی ہوتی ہیں اور الفاظ بھی بھولے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے پھر خیال آتا ہے کہ میں یہ پڑھوں تاکہ اللہ میرے لیے بہتری کرے، تو قبر میں تو ویسے ہی آواز باختہ ہوں گے، کچھ کیا ہوگا تو جواب دے سکیں گے نا۔ اگر خدا نہ خواستہ دوری رہی اور اسی طرح ہر وقت اپنے آپ کو دنیا داری میں پھنسائے رکھے اور 600 میل دور علماء سے گزرے، دین سے اور دین کی باتوں سے دین کے قریب نہ جانا، فرقہ واریت ہے، دہشت گردی، انتہا پسندی ہے، بچے کو یہ اور وہ بنا دیں گے، تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو شہینوں کی بات ہو رہی تھی اس پہ مارچ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جوڑا، قرآن و سنت کی تعلیمات دی، تزکیہ نفس کیا اور اللہ کا قرب، اپنا قرب نصیب کیا، اپنے طور طریقے جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیے تھے ان اسوہ حسنہ کا ان کو پابند بنایا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں 13 سال مکہ میں مار کھانے والے 116 یا 17 کی تعداد ہے، اور دشمن مکہ میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ دین آپ کا مکہ سے باہر نہیں جائے گا۔ دشمن مکہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ دشمن مکہ میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے آپ کے ساتھ یہ جو چند صحابہ ہیں نا، یہ مشکل وقت آنے پر ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ حدیبیہ کے موقع پر اور مکہ میں مختلف مواقع پر دشمن نے یہ خلاصہ پیش کیا، یہ چند دن کی بات ہے، یہ دین باہر جائے گا ہی نہیں۔ لیکن جن کا تزکیہ نفس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اپنی صحبت میں بٹھا کر کے مقام صحابیت پر فیض کرتے ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کو پھر آپ نے دیکھا کہ دشمن کی اس بات کا منہ توڑ جواب دیا، اللہ کی مدد نصرت، اللہ پر بھروسہ کر کے نہتے نکلے، ان سے گھر بار چھین لیے گئے، ان سے کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی کا ٹکڑا نہیں، پہننے کے لیے کپڑے کا ٹکڑا نہیں، گھر بار بھی چھین لیا، کاروبار بھی چھین لیا، مال اسباب بھی چھین لیا، بیوی بچے بھی چھین لیے۔ بظاہر ان کو مکہ سے نکال کر وہ مطمئن ہو گئے کہ بات ختم ہوگی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن آپ نے دیکھا تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ 313 کی تعداد میں جب بدر میں جاتے ہیں تو 1000 مسلح کافروں کو ناکوں کے چنے چبواتے ہیں۔ وہی صحابہ جب 750 کی تعداد میں احد کے میدان میں جاتے ہیں تو 3000 کافروں کو، مسلح طاقتور کافروں کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے سرداروں کو جہنم واصل کیا جاتا ہے یا گرفتار کر کے لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور انہی میں سے جہاں بڑے عمر کے صحابہ یا نوجوان صحابہ کا کردار ہے، وہاں اس طرح کے 2 بچے بھی انہی صحابہ میں تھے، جن میں سے ایک کا نام معاذ ہے، دوسرے کا نام معوذ تھا۔ انہوں نے پوچھا تھا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ بتائیں کہ ابو جہل کون سا ہے؟ فرماتے میں پریشان تھا، ابھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ میرے دائیں بائیں کوئی مضبوط مجاہد کھڑا ہے،
تاکہ میں دشمن سے مقابلہ کروں اور میرے دونوں اطراف محفوظ ہوں، دفاع مضبوط ہو۔ لیکن میں نے ادھر دیکھا تو بچہ ہے، ادھر دیکھا تو بچہ ہے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا، دونوں بچوں نے بیک زبان سوال کیا، ہمیں بتائیں چچا جان اسلام کا دشمن ابو جہل کون سا ہے؟ فرماتے میں نے ان سے کہا تم کیا کرو گے؟ تم تو ابھی بچے ہو۔ انہیں کہا سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ہم نے سنا ہمارے نبی کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، دین اسلام کا دشمن ہے۔ فرماتے ہیں وہ صفحے سیدھی کر رہا تھا، میں نے انگلی کا اشارہ کیا، بچوں کو بتایا وہ سامنے ہے۔ ابھی میرا ہاتھ پیچھے نہیں آیا تھا، تلوار لے کر دونوں بچے پہنچے۔ ایک نے یہ دیکھا نا جوٹو کراٹے جو سکھائے جا رہے تھے، اب یہ نہ ہوتا تو ایک تو پہلی بات ہے ہمارے بچے تلوار اٹھاتے ہوئے بھی ہاتھ کانپتا، یہ اتنی بڑی تلوار اٹھائے نہیں، ہمیں کھلونا دو کوئی، ہمیں موبائل دو کوئی، ہمیں گیم کھیلنے کے لیے کوئی چیز دو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس ہاتھ میں تلوار ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے تلوار بھی ان سے بڑی تھی، حضرت عمر نے روکا ہوئے کدھر جا رہے ہو؟ اپنے سے بڑی تلوار اٹھائی، تلوار اٹھائی نہیں جاتی، دشمن کو مارنے جا رہے ہیں، ان کا نبی علیہ السلام کا حکم ہے، حضور سے ہدایات لے کے آ رہے ہیں، دوسری موقع کی بات ہے تو تلوار لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو گر سکھائے جا رہے تھے نا، وہاں جا کر وہ بچے تھے سوچ میں پڑ جاتے، اتنا بڑا قدامت جسامت اور اتنے بڑی سواری پر وہ اوپر بیٹھا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہ جاتے، کیا کرے کیسے مارے، ہمارا تو ہاتھ وہاں نہیں پہنچتا، تلوار نہ وہاں نہیں پہنچتی، کیا کریں؟ لیکن ان کو تربیت نبی علیہ السلام کی صحبت سے تھی، اللہ نے جذبے دیا وہ تھے، جاتے ہی ایک نے سواری پر وار کیا، وہ سواری گر گئی، ابو جہل نیچے گرا، دوسرے نے اس کے گردن پر سوار کر کے اس کے ٹکڑے کر دیا۔ یہ ہے جذبہ جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے، یہ ہے جہاد، یہ ہے غیرت ایمانیہ کی سوچ۔ اور پھر جوابی وار میں ایک بچے کا بازو کٹ گیا ہے، آج تو ذرا سا کانٹا لگ جائے تو بچہ 3 دن سکول نہیں جاتا، ماں کو کہتا ہے میرے پٹی باندھو مجھے درد ہو رہا ہے میں نے نہیں جانا، چیختا چلاتا ہے۔ اس بچے کی بازو کٹی ہوئے، تھوڑا سا چمڑا رہ گیا، اس کٹے ہوئے بازو کے ساتھ دشمن سے لڑ رہے، جب دیکھا بازو مجھے تکلیف دے رہا ہے، پاؤں کے نیچے دبا کر اس کو بھی نکال دیا کہ یہ میرے رستے میں رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے۔ یہ مسلمان بچوں کے جذبے ہیں، اذانیں بھی مسلمان بچوں نے دی، جہاد بھی انہوں نے کیا، قرآن بھی انہوں نے پڑھا۔ ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر معاویہ جلیل القدر صحابہ کے ہوتے ہوئے وہ آخری لشکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ایک 16 یا 17 سال کے نوجوان صحابی کی قیادت میں تھا۔ کسی بڑے صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اب اس بچے کی قیادت میں جہاد کریں گے۔ جیسے آج کل تعصب تو ویسے ہی ہوتا ہے نا مولویوں کو، وہ بہانہ تو کچھ اور ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ سپاہی صاحب والے چھوکرے، یہ بچے ناراض نہیں ہونا معذرت کے ساتھ، یہ بچے ہیں بس ایسے کافر کافر نعرے لگاتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، چھوڑا ان کو، یہ کابر کے رستے سے ہٹے ہوئے۔ یہ تو شیعہ سے جا کے پوچھنا کہ 36 سالوں میں ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا یا نہیں دلایا، جو کل تک صحابہ کو بھونکنے سے بات نہیں آتے تھے۔ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا شیعو تم نے 1400 سال صحابہ کو گالیاں نکالی ہے، میں انشاءاللہ تمہیں دنیا میں گالی بنا کر کے چھوڑوں۔ آج تک وہ صحابہ کے ایمان پر اعتراض کرتے تھے۔ میرے اکابر اگرچہ ان کی یہ محنت اپنی جگہ پر دلائل کے ساتھ سر آنکھوں پر تنقید نہیں، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ حضرت صدیق اکبر کا ایمان قرآن و سنت سے بھی، دشمن کی کتابوں سے بھی ثابت کر کے صدیق اکبر کے ایمان کا دفاع کرتے تھے۔ مولانا حق نواز وہ چھوٹی سی قدامت جسامت، مولانا حق نواز وہ چھوٹی سی قدامت جسامت، وہ مولانا اورنگزیب فاروقی چھوٹی سی قدامت جسامت، انہوں نے دلائل دے کر کے رخ موڑا ہے۔ یہ بدبخت ہوتا کون ہے صدیق کا ایمان پوچھنے والا؟ پہلے اس کے ایمان کو چیک کر یہ خود کیا ہے۔ جب اسے دیکھا گیا تو خود کفر کا پلندہ نکلا، سراپا کفر نکلا، رخ بدل گیا۔ کل وہ صحابہ پر تنقید کرتے تھے، ہم صحابہ کا دفاع کرتے تھے، اب وہ اپنے دفاع پر مجبور ہے۔ ہر جگہ پر وہ اپنا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور دونوں ایوانوں سے جو ناموس صحابہ بل پاس ہوا اس میں میری جماعت کی قربانیاں، لیکن دیگر علماء چاہے وہ جمعیت علماء اسلام کے ہوں یا جماعت اسلامی کے جو علماء قرآن و سنت کے مطابق اپنی ترتیب کو لے کر چلتے ہیں اور اسی انداز میں ختم نبوت کے اکابر، ان سب نے آ کر اس موقع پر اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی کریڈٹ لینے کی بات نہیں کی، اللہ کی رضا پر سب کچھ چھوڑتے ہیں، لیکن مسئلہ حل ہوا۔ اب وہ ہر جگہ پر کہتا پھرتا تھا کہ جناب والا
یہ دیکھیں نا ہمارے خلاف قانون بن گیا، تو ہر جگہ سے اس کو پوچھا گیا، سرکار نے بھی پوچھا، عوام نے بھی، صحافیوں نے بھی، وکلاء نے بھی، کہ آپ تو کہتے تھے ہم گستاخ نہیں ہیں، تو یہ تو گستاخوں کے خلاف قانون بنا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ نے ان کو ننگا کر کے رکھا، ان کے تکیے والی چادر پھٹ گئی، منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اگرچہ صوفی صاحب کے پاس اس بل کو رکوا کر کے سازش کرنے میں وقتی طور پر کامیاب ہوئے، لیکن ہم نہ پہلے مایوس تھے، نہ اب ہیں، نہ آئندہ ہوں گے، اس لیے ہماری جد و جہد بل تک نہیں تھی، ہم تو منزل کو پانے تک جد و جہد کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بات میں کر رہا تھا، احد میں صحابہ گئے، یاد ہے میری بات؟ احد میں صحابہ گئے 750 تھے، 3000 کو ناکو چنے چبوا کر کے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کیا، اور حنین میں پہنچے 12000۔ چلتے چلتے جن صحابہ کو جس دین اسلام کی بات کرتے تھے یہ مکہ سے باہر نہیں جائے گا، بات یہاں ختم ہو جائے گی، ان صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو 27 غزوات میں کفر کا علاج کیا، کفر کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا، ان کو ناکو چنے چبوائے، نبی علیہ السلام کے دور میں جہاں افرادی قوت میں وہ سلسلہ آگے بڑھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ آپ پر ایمان لانے والے دنیا میں موجود تھے، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہی صحابہ جن کو مکہ مکرمہ سے بے گھر کیا گیا تھا وہ فاتح بن کر کے 10,000 کی تعداد میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، یہی نبی علیہ السلام کے شہید ہیں، یہی صحابہ ہیں۔ پھر جب علاقائی سطح پر دنیا کو فتح کرنے بڑھے تو توجہ کرنا، بات کو اختتام کی طرف لاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا غلبہ ہوا، آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن تربیت دے کر صحابہ جیسے شہینوں کو تیار کر گئے، ان مجاہدوں کو تیار کر دے، ان ایمان کے معیار صحابہ کو تیار کر دے، ایمان کے وقار صحابہ کو تیار کر دے۔ ان صحابہ نے حضور کا ایک جملہ تھا، توجہ ہے، نبی علیہ السلام کا ایک جملہ تھا، بلغوا عنی ولو آیا، میرے دین کی ایک آیت یا ایک روایت تم تک پہنچے، اس کو آپ نے رہتی دنیا تک پہنچانا ہے۔ دوسری جگہ پر آپ کا فرمان تھا جو حاضر ہے ان تک بھی پہنچانا ہے، جو غائب ہیں ان تک بھی پہنچانا ہے۔ چنانچہ 10,000 صحابہ کی قبریں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ ملتی ہیں، باقی کدھر گئے؟ حضور کا فرمان پا کر پوری دنیا میں صحابہ پھیل گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس میں اب ساری دنیا کا تذکرہ موقع نہیں ہے، کتابوں میں تذکرہ موجود ہے۔ آپ کو تو بتایا گیا نا کہ پاکستان مسٹر جناح صاحب نے بنایا، اچھی بات ہے، لیکن اسلام کی جب بات آتی ہے تو اسکول کی کتابوں کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں سب سے پہلے اسلام لے کے آئے، ہم ان کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن وہ 92 میں یعنی کہ تقریباً 1 صدی کے بعد آئے، وہ بھی صحابہ کی اولاد میں سے تھے، لیکن پاکستان کی سرزمین پر سب سے پہلے جو دین اسلام کا پیغام لے کر کے آئے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سن 16 ہجری سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سن 42-43 ہجری تک سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے۔ سب سے پہلے کون آئے؟ ذرا بولیے بلند آواز، سب سے پہلے پاکستان میں کون آئے؟ سب سے پہلے پاکستان میں کلمہ کون لے کے آئے؟ سب سے پہلے پاکستان میں قرآن کون لے کے آئے؟ سب سے پہلے پاکستان میں اللہ کی وحدانیت کا پیغام کون لائے؟ سب سے پہلے پاکستان میں ختم نبوت کا پیغام کون لائے؟ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پاکستان میں کون لائے؟ سب سے پہلے پاکستان میں نماز کا حکم کون لائے؟ روزے کا حکم کون لائے؟ اور بلند آواز سے اگر کسی کو شک ہے تو نہ بولے، لیکن جس کو پک ہے وہ زور سے بولے، سب سے پہلے پاکستان میں اسلام کا پیغام کون لائے؟ سب سے پہلے پاکستان میں قرآن کون لائے؟ سب سے پہلے پاکستان میں جہاد کا جذبہ کون لائے؟ پورا دین اسلام کون لائے؟ سب سے پہلے پیغمبر کے صحابہ پاکستان میں دین اسلام کا پیغام لے کر کے آئے۔ میں کہا کرتا ہوں آج آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، آپ باہر نکلتے ہیں، تبلیغی جماعت کے دوست کھڑے ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کیا مسجد میں جماعت آئی ہے دین کی بات ہوگی، لیکن اسی بات کو اگر آپ تصور میں لے جائیں 1400 سال پہلے آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، آپ باہر نکلیں گے تو کوئی نہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا لائے ہو؟ حضور کے صحابی ہیں، کلمہ لائے ہیں، قرآن لائے ہیں، دین اسلام کا پیغام لائے ہیں۔ گویا کہ صحابہ ہمارے گھروں تک، ہمارے دلوں تک، ہمارے دلوں تک قرآن و سنت
کو دین اسلام کو پہنچا کر کے گئے، یہ وہی پیغمبر کے شہین تھے، یہ نبی کے صحابہ تھے، یہ نبی کے دیوانے تھے، یہ نبی کے پروانے تھے، جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر قرآن و سنت کی تابعداری اور نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی تابعداری کی، یہود و نصارہ کے طریقے نہیں اپنائے، غیر مسلم کی تہذیب نہیں اپنائی، ان کی سوچ و فکر کو نہیں اپنایا۔ جو اللہ نے کہا، جو رسول اللہ نے کہا، جو قرآن نے کہا، جو پیغمبر نے تربیت دی، اس کو سینے سے لگا کر کے پوری دنیا میں گئے۔ ان کے ہاتھ میں F-16 طیارے نہیں تھے، ان کے پاس ڈیزی بم نہیں تھے، ان کے پاس راکٹ لانچر نہیں تھے، ان کے پاس پہننے کے لیے روٹی کپڑا نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، لیکن اللہ کا قرآن سینے سے لگا کر، پیغمبر کا فرمان سینے سے لگا کر، پیغمبر کے اخلاق حسنہ کو سینے سے لگا کر، جذبہ جہاد کو لگا کر، وہ دنیا میں صحابہ جدھر بڑھتے چلے گئے، دنیا میں اللہ نے کامیابی اللہ نے ان کو دی، اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی، وہ فاتح بھی بنتے چلے گئے، وہ غالب بھی ہوتے چلے گئے۔ اور وہ جو دشمن کی بات تھی، مکہ سے باہر نہیں جائے گا اسلام، بات باہر نہیں جائے گی، افراد بھی پھیلے، اسلام بھی پھیلا، صرف پھیلا ہی نہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضور کے دور میں 9 لاکھ تھا، حضرت صدیق اکبر کے دور میں 11 لاکھ، حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ، حضرت عثمان کے دور میں 44 لاکھ، چلتے ہوئے دشمن نے سازش کر کے آپس میں الجھا دیا، لیکن وہ صحابہ کا ایمان مضبوط تھا، وہاں مفادات کام نہیں کرتے تھے، انانیت نہیں تھی، بغض نہیں تھا، منافقت نہیں تھی، خلوص تھا، ایمان تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے اپنے نانا جان کی پیشن گوئی کی تکمیل کا سبب بنتے ہوئے، ان ابنی سید لعل اللہ یصلح بی بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اتحاد قائم کیا، امت کو متحد کر کے پھر دشمن کی خبر لی تو 64,65,000 مربع میل زمین جو پورے کرہ ارض کا 1,20,00,000 جغرافیہ کا نصف سے زائد حصہ تھا، اس میں اسلام کو پھیلا کر کے بھی دکھایا، غالب بھی کر کے دکھایا۔ لیکن اس کی تربیت یہودیوں سے لی تھی، عیسائیوں سے لی تھی، غیر مسلموں سے لی تھی، ان سے سبق پڑھا تھا، ان سے گر سیکھے تھے، نہ، سب کو آقا نے چھڑوایا اور اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار بنایا۔ تو ان کے پاس مادی طاقت نہیں تھی لیکن ایمان تھا، مادی طاقت نہیں تھی غیرت تھی، مادی طاقت نہیں تھی جذبہ جہاد تھا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ یہ ان لوگوں کو ہدایات دی گئی تھی، انہوں نے عملاً ایسا کر کے دکھایا کہ جہاد کے لیے جب حضور کی یہ جماعت صحابہ کی جدر بڑھتی تھی کہ دشمن کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی تھی۔ عمر کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کے کنکر گر جاتے اور ان کے نام سن کر کے ان کے دل سینوں کے اندر کانپنے لگ جاتے، ان کے محلات یا ان کے آتش قدوں میں ان کے جناب بت گر جایا کرتے تھے ان کا نام سن کر کے۔ اور بات عمر کی آئی تو کہتا چلا جاؤں، آج فلسطین کا مسلمان مظلوم ہے، انہیں بموں سے مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک جملہ یہ بھی کہتا ہوں کہ ہے فلسطین آزاد، فلسطین بولو، فلسطین آزاد ہے۔ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ وہ مقبوضہ ہے اور دشمن کا غلبہ ہے، وہ مجبور ہے، لیکن میں کہتا ہوں فلسطین آزاد ہے، غزہ کا مسلمان آزاد ہے، اس لیے کہ وہ کھلے طور پر کے دشمن سے سینہ تان کر کے لڑ رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑ رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں میرا گھر برباد ہوگا، میرا کاروبار، میرے بیوی بچے شہید ہو گئے، میرا سب کچھ تباہ ہو رہا ہے، وہ سب کچھ لٹا رہا ہے، ایمان کو اور قبلہ اول کو بچا رہا ہے، دشمن سے لڑ رہے ہیں، وہ آزاد ہے۔ اور پاکستان کے حکمرانوں سمیت پورے عرب ممالک اور مسلم حکمران امریکہ کے غلام ہیں، اسرائیل کے غلام ہیں، برطانیہ کے غلام ہیں، یہود و نصارہ کے غلام ہیں کہ یہ بیان تک نہیں دے سکتے، مقابلہ کرنا دور کی بات ہے، یہ غلام ہے، وہ آزاد ہے، اسی کو کھل کے لڑ رہے ہیں، اسے کسی چیز کی فکر نہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں اسی پر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، یہ جذبے ہوں گے تو پاکستان بھی بچے گا، اسلام کا دفاع بھی ہوگا اور غلبہ بھی ملے گا اور دشمن کو ناکو چنے چبوائے جا سکیں گے۔ اور اگر ان کو مسٹر سسٹر ہی بنانا ہے، مسٹر اور سسٹر بنا کر کے آپس میں رنگ رنگلیاں منوانی ہے، تو پھر جو کچھ پاکستان میں دنیا میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا، اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، جسے نبی علیہ السلام نے دین کی قوت اور غلبے کے لیے مانگا تھا، اس پہ بات مکمل کرتا ہوں، توجہ ہے آپ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج دیکھیے اربوں خربوں مسلمان دنیا میں، ہر تیسرا چوتھا بندہ مسلمان ہے،
لیکن بیت اللہ شریف سازشوں کے نرغے میں، بیت المقدس کافروں کے نرغے میں. تنہا عمر فاتح بیت المقدس بھی، فاتح بیت اللہ بھی. تنہا عمر، کوئی خطابت نہیں جاڑ رہا، کوئی مبالغہ آرائی نہیں. اصل فاتح بیت اللہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے سن 8 ہجری میں، لیکن پہلی نماز حرم بیت اللہ میں پڑھانے کا سبب حضرت عمر بنے. اس لیے میں کہتا ہوں فاتح عمر، تفصیلات کا وقت نہیں. فاتح بیت اللہ بھی، فاتح بیت المقدس. صحابہ لشکر کشی کرتے کرتے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو کافروں نے کہا 1 منٹ رک جاؤ. ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ بیت اللہ کو فتح کرنے والا عمر نام کا شخص ہوگا، امیر المومنین ہوگا، اس کی یہ صفات ہوں گی. آپ امیر المومنین کو بلا لیں، اگر ان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں ہم چابی حوالے کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا گیا. آپ مدینہ سے چلے، کوئی لاؤ لشکر نہیں، کوئی ڈالے، کوئی گنے شنے، کوئی ہٹو بچوں کی صدا نہیں، کوئی روٹ لگا کر کے قوم کو پریشان کرنے کے لیے روڈ بند نہیں کیے. تنہا چلے، ایک غلام ایک گھوڑا ہے، 22 لاکھ مربع میل زمین کا خلیفہ. وہ بھی رستے میں کبھی غلام سوار ہے، عمر پیدل چل رہا ہے، کبھی عمر سوار ہے تو غلام پیدل چل رہا ہے. دشمن کے سامنے پہنچے تو غلام سوار ہے اور 22 لاکھ مربع میل زمین کا خلیفہ نکیل پکڑ کر کے پیدل چل رہا ہے. یہ بھی نہیں کہتا کہ دشمن کے سامنے عزت کا مسئلہ ہے، باری تو تیری ہے، نیچے اتر، مجھے عزت کے ساتھ اوپر بیٹھنے دے، نہیں کہتا. صحابہ نے اچھا کرتا لا کر کے دیا. دشمن کے سامنے جا رہے ہو، عزت وقار کا مسئلہ، آپ کا کرتا پرانا ہے، یہ گھوڑا کمزور ہے، اچھے نسل کا گھوڑا لے لے. کہا خبردار، جو عزت ہمیں اسلام نے دی ہمارے لیے وہی کافی. اسی حال میں عمر جب دشمن کے سامنے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں دشمن نے حضرت عمر کو 2-4 دن رکھ کر کے نہیں دیکھا کہ دیکھیں اٹھنا بیٹھنا، گفتار و رفتار، اخلاق و کردار، کہ واقعی یہ وہی عمر ہے یا کوئی اور ہے. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، بس سراپہ اقدس دیکھا. حضرت عمر کے چہرہ مبارک پر نظر پڑی تو ایک دوسرے کو کونیاں مار کر کہنے لگے یہ وہی عمر ہے جس کو صاف ہماری کتابوں میں ہے. یہ چابی لو، جا کر عمر کے حوالے کرو، چابی لو عمر کے حوالے کرو. تنہا عمر، فاتح بیت اللہ بھی، فاتح بیت المقدس بھی. آج اربوں خربے مسلمان بیت اللہ شریف بھی سازشوں کے نرغے میں، بیت اللہ بھی کافروں کے نرغے میں. وجہ یہ ہے کہ عمری جذبہ ختم ہو گیا، جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا، صحابہ والا ذوق ختم ہو گیا، وہ تقوی ختم ہو گئے، وہ جرتیں ختم ہوگی، وہ ہمتیں ختم ہوگی. آج بھی ہم ان بچوں کی طرح تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اپنے آپ کے اندر صحابہ کی ایمانی اخلاقی صفات، جرت اور غیرت والی صفات پیدا کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں شاید دشمن سے لڑنا بھی پڑے. تمہاری صرف یہ ٹریننگ، یہ انداز، یہ تربیت کی طرح ہے کہ دشمن تم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوگا. اس پر محنت کریں گے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، اپنے بچوں کو بھی بہادر بنائیں گے، بیدار کریں گے، اسلام کے دفاع اور پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.